اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بات چل رہی تھی خدا شناسی اور توحید کے سلسلے میں۔ دوسرا چیپٹر اس باب کا شروع ہو رہا ہے، توحید ذاتی۔ اس سے پہلے کی بحث میں اشارہ کیا گیا کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید نظری اور توحید عملی۔ ٹھیک، پھر ان دونوں کی ایک فرعی قسم ہے توحید نظری بر اساس یک طبقہ بندی رائج۔ جو توحید نظری ہے ایک رائج تقسیم بندی کے اعتبار سے تین قسموں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ توحید کی جو کلی طور پر دو قسمیں بیان کی گئی تھی، توحید نظری اور توحید عملی۔ تو اس میں سے جو پہلی قسم توحید نظری ہے، ٹھیک، علماء متکلمین نے اس توحید نظری کو کیا ہے تقسیم کیا ہے تین حصوں میں۔ اس کی تین قسمیں بیان کی ہیں، توحید ذاتی یا توحید در ذات، دوسری قسم ہے توحید صفاتی یا توحید در صفات، تیسری توحید افعالی یا توحید در افعال۔ ٹھیک، اب یہاں سے توحید ذاتی کی بحث شروع ہوگی، اس کے بعد پھر توحید نظری کی جو دوسری قسمیں ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ تو اب سب سے پہلے ہم توحید نظری کی جو پہلی قسم ہے توحید ذاتی یا توحید در ذات، اور جو اس کے مختلف پہلو ہیں، جو اس کے مختلف رخ ہیں، ان کو بیان کریں گے۔ در بحث پیشین اشارے کردین، کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ بحثوں میں ہم نے اشارہ کیا کہ توحید بے دو بخش کلی، کہ توحید ایک کلی طور پر دو حصوں میں توحید نظری اور توحید عملی تقسیم کیا گیا ہے، کہ توحید کو کلی طور پر دو حصوں میں توحید نظری اور توحید عملی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بہر یک از ان دو بخش، اور توحید کے جو یہ دو حصے ہیں ان میں سے ہر ایک کی کچھ فرعی قسمیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان دونوں میں سے چاہے توحید نظری ہو چاہے توحید عملی ہو، خود ان کی بھی کچھ فرعی اقسام ہیں۔ مثلا توحید نظری بر اساس یک طبقہ بندی رائج، توحید نظری ایک رائج اور مرسوم طبقہ بندی کی بنیاد پر بسے نو تقسیم شود، تین قسموں اور تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی قسم توحید ذاتی یا توحید در ذات، دوسرے توحید صفاتی یا توحید در صفات، تیسری قسم ہے توحید نظری کی توحید افعالی یا توحید در افعال۔ ما بحث خود را از توحید ذاتی پہ میگری، کہہ رہے کہ ہم اپنی بحث کو توحید ذاتی سے آگے بڑھائیں گے، شروع کریں گے، وہ پس از بررسی اقسام دیگر توحید نظری۔ اب پھر توحید نظری کی جو دوسری قسمیں ہیں ان کی بررسی، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، سر انجام آخر کار انتہا میں سراغ توحید عملی خواہیم رہا، توحید عملی کی بحث کریں گے اور توحید عملی کو بیان کریں گے۔ معنی توحید ذاتی و ابعاد آن، کہہ رہے توحید ذاتی کا معنی اور اس کے ابعاد، اس کے مختلف پہلو، اس کے مختلف رخ۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے اب توحید ذاتی کی تعریف، توحید ذاتی کیا ہے، توحید ذاتی سے مراد کیا ہے، توحید ذاتی کا مطلب کیا ہے۔ توحید ذاتی در اصطلاح رائج بدین معنی است کی ذات خداوند یکتا بوده، هیچ مثل و مانند و شریک و همتای ندارد۔ ٹھیک مولانا، یہ ہے توحید ذاتی کے معنی۔ توحید ذاتی کا رائج اصطلاح میں علم کلام میں جو
اصطلاح مرسوم ہے جو سب سے زیادہ رائج ہے، ٹھیک، اس کی بنیاد پر توحید ذاتی کا مطلب ہے خداوند متعال کا اپنی ذات میں یکتا ہونا۔ ذات پروردگار واحد ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا مثل، کوئی اس کی شبیہ، کوئی اس کے جیسا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ خدا اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک ہو، کوئی اس کا مثل، کوئی اس کی نظیر نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیے، ٹھیک مولانا؟ توحید ذاتی یعنی خدا ذاتاً اپنے ذات کے اعتبار سے واحد یکتا ہے۔ خدا اپنی ذات میں کوئی مثل نہیں رکھتا، کوئی نظیر نہیں رکھتا، کوئی شریک نہیں رکھتا، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ذات میں کوئی اس کے جیسا ہے، نہ ذات میں کوئی اس کی نظیر اور اس کا جواب ہے۔ اما گاہ توحید ذاتی بمعنی گسترد تری بکار می رود۔ توحید کا یہ سب سے رائج اصطلاح تھی، رائج اصطلاح کی بنیاد پر توحید ذاتی کا یہ معنی تھا، لیکن کبھی کبھی توحید ذاتی کے معنی کو اور زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تو توحید کا مختصر معنی تھا، اما گا، لیکن کبھی کبھی توحید ذاتی بمعنی گسترد تری اور زیادہ وسیع پیمانے پر اس کے معنی کو بکار می رود استعمال کیا جاتا ہے۔ علاوہ بر معنی فوق، اوپر جو معنی بیان کیا گیا ہے کہ خدا اپنی ذات میں یکتا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا جواب نہیں، اس معنی کے علاوہ شامل بساطت ذات الہی، ذات الہی کا بسیط ہونا، بسلب ترکیب از خداوند نیز می گفتگو، اور خدا کی ذات سے ترکیب کے سلب کو بھی کیا ہے مولانا؟ توحید ذاتی کہتے ہیں۔ بسیط مرکب کے مقابلے میں ہے، یہ دونوں ایک ہی معنی میں کہ خدا بسیط ہے، کسی طریقے کی کوئی ترکیب اس کی ذات میں نہیں ہے، یہ کبھی توحید ذاتی کا معنی کرنا۔ علاوہ بر معنی فوق، اوپر جو معنی بیان کیا گیا اس کے علاوہ توحید ذاتی کا معنی شامل بساطت ذات الہی، ذات الہی کی بساطت کو شامل ہے، سلب ترکیب از خداوند، اور خداوند متعال سے ہر قسم کی ترکیب کے سلب کو بھی توحید ذاتی کہا جاتا ہے۔ در ان دیدگاہ عام کہنے کی وہ ایک خاص اصطلاح تھی، رائج تھی، ایک یہ دیدگاہ عام ہے، یہ نظریے عام ہے، یہ معنی عام ہے توحید ذاتی کا، لہذا یہ جو نظریہ عام ہے توحید ذاتی کے سلسلے میں، توحید ذاتی مشتمل بر دو مطلب ہے۔ توحید ذاتی کے دو مطلب ہیں، دو باتیں توحید ذاتی میں شامل ہیں، مشتمل ہیں، اور انہی دونوں کو آپ بیان کریں گے۔ یہ جو دوسرا والا معنی ہے، جس کو معنی عام آپ کہہ سکتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے توحید دو باتوں کو شامل ہے۔ توحید کے سلسلے میں، توحید ذاتی کے سلسلے میں دو مطلب بیان کیے جائیں گے۔ الف، ذات خداوند از ہر جہت بسیط است۔ پہلا مطلب، خداوند متعال اپنی ذات کے اعتبار سے ہر لحاظ سے بسیط ہے۔ ذات پروردگار ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر رخ سے بسیط ہے۔ بہیچ گونے ترکیبی در آن راہ نہ دارد، اور کسی بھی قسم اور کسی بھی طریقے کی ترکیب کا اس میں راستہ نہیں ہے۔ یوں کہا گیا کسی طریقے کی ترکیب اس میں نہیں پائی جاتی، ہر طریقے کی ترکیب سے وہ منزہ ہے، پاک ہے۔ ٹھیک مولانا؟ خداوند متعال کی ذات
ہر جہت، ہر رخ، ہر پہلو سے بسیط ہے، اور کسی بھی طریقے کی ترکیب کے لیے اس میں راستہ نہیں ہے، یعنی کسی بھی طریقے کی اس میں ترکیب نہیں پائی جاتی۔ ان بود از توحید ذاتی، توحید ذاتی کا جو یہ رخ ہے، جو یہ پہلو ہے کہ کسی طریقے کی ترکیب اس میں نہیں پائی جاتی، در واقع برابر اسبا نفی ہر گنے کثرت، یہ ہر طرح کی کثرت کی نفی کے مترادف اور برابر ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طریقے کی کثرت اس میں نہیں پائی جاتی، گویا آپ ذات خدا سے کثرت کی نفی کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ خدا کی ذات میں ترکیب نہیں ہے، گویا آپ خدا کی ذات سے کثرت کی نفی کر رہے ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے مولانا، ٹھیک؟ چاہے آپ یہ کہیں کہ خدا کثرت سے عاری ہے، پاک و منزہ ہے، چاہے یہ کہیں کہ کسی طریقے کی ترکیب اس میں نہیں پائی جاتی، بات ایک ہی ہے۔ جب آپ ذات پروردگار سے کیا ہے ترکیب کو سلب کرتے ہیں تو گویا کثرت کو سلب کر رہے ہیں، ٹھیک؟ لہذا یہ جو پہلو ہے خدا کی توحید ذاتی کا کہ اس کی ذات ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے بسیط ہے اور کسی طریقے کی ترکیب اس میں نہیں پائی جاتی، حقیقت میں یہ مطلب مترادف ہے اور برابر ہے ہر طریقے کی کثرت کی نفی کے ساتھ۔ درون ذاتی یعنی خدا کی ذات میں کسی طریقے کی کثرت نہیں ہے۔ از خداوند یعنی خداوند متعال کے باطن اور اس کے درون ذاتی سے ہر قسم کی کثرت کو آپ نفی کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، اجزاء ہیں ہماری ذات کے اندر، لیکن آپ خداوند متعال کی ذات میں کسی بھی طریقے کی ترکیب یا کسی بھی طریقے کی کثرت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ جب آپ نے ترکیب سے خدا کی ذات کو عاری اور منزہ سمجھ لیا تو گویا اس کی ذات سے ہر طریقے کی کثرت کی نفی کر دیا آپ نے۔ چلے، تو یہ ایک مطلب تھا۔ دوسرا مطلب ذات خداوند بھی ہمتاز، خداوند متعال کی ذات کیا ہے؟ بے ہمتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے مانند نہیں ہے، کوئی اس کا مثل نہیں ہے، کوئی اس کے شبیہ نہیں ہے، یہ اس طریقے کا ذات خداوند بھی ہمتاز بہی شریک و نظیری ندارت۔ خداوند متعال کی ذات کیا ہے؟ بے نظیر ہے، بے ہمتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا نظیر نہیں۔ ان بود از توحید ذاتی، توحید ذاتی کا جو یہ رخ ہے، جو یہ پہلو ہے کہ اس کا کوئی مانند و مثل و نظیر نہیں ہے، بے معنی نفی کثرت برون ذاتی ہے، گویا آپ ذات خداوند کے باہر سے ہر طریقے کی کثرت کو نفی کر رہے ہیں۔ وہاں کیا درون ذات سے پہلے والا جو پہلو تھا جہاں آپ نے خدا کی ذات کو ہر طریقے کی ترکیب سے پاک اور منزہ مانا تھا، گویا آپ کیا ہے اندرون ذات سے خدا کی کثرت کی نفی کر رہے تھے۔ لیکن دوسرا جو پہلو ہے توحید ذاتی کا کہ ذات پروردگار بے ہمتا ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، گویا آپ ذات پروردگار کے بیرون سے ہر طریقے کی کثرت کو نفی کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے مولانا؟ یعنی توحید ذاتی کے جو دو معنی اور جو دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہ کہ آپ ذات پروردگار کو بسیط اور ترکیب سے عاری و خالی مانیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندرون ذات پروردگار سے ہر طریقے کی کثرت کی نفی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خدا اپنی ذات میں کسی طریقے کی کثرت نہیں رکھتا۔ اور جو دوسرا پہلا پہلو ہے توحید ذاتی کا کہ خداوند متعال کا کوئی جواب نہیں ہے،
کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات پروردگار کے باہر کیا ہے، ہر طریقے کی کثرت کا آپ انکار نفی کر رہے ہیں۔ ہاں تو یہ ہو گیا، یعنی درکنار ذات خداوند ذات دیگری کے ان ہم خدا باشد وجود نہ دارد، یعنی خداوند متعال کی ذات کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات کی جو خدا ہو اس کا وجود نہیں ہے۔ خدا کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کو آپ خدا مانے، گویا آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ خدا کے مقابلے میں کسی دوسری ذات کی خدائی کے منکر ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے صرف اور صرف خدا ایک ہی ہے، دوسرا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ہم گونے کی ملاحظے میں شود، جیسا کہ آپ نے دیکھا ملاحظہ کیا، می توان بود نخست توحید ذاتی را نفی ترکیب، کہہ رہے توحید ذاتی کا جو پہلا رخ ہے، جو پہلا اعتبار ہے، جو پہلا معنی آپ نے کیا ہے، اس میں نفی ترکیب، خدا کی ذات سے آپ ترکیب کی نفی کر رہے ہیں۔ وبعد دوم را، اور توحید ذاتی کا جو دوسرا رخ ہے اس میں آپ نفی تعدد الذات خداوندانی، ذات پروردگار سے تعدد کی نفی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کئی ایک ہے۔ فارغ از متکلمان با استناد بے برقی آیات و روایات، کہہ رہے ہیں کہ کچھ علماء علم کلام نے بعض آیات اور روایات کی دلیل کی بنیاد پر بود اول را توحید احدی، توحید ذاتی کا جو پہلا رخ ہے اسے توحید احدی، و بعد دوم را، اور جو دوسرا رخ ہے اسے توحید واحدی میں نامن، توحید احدی اور توحید واحدی نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک مولانا، اب سمجھ میں آئے گی کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی نہیں۔ اگر آپ لوگوں سے کہا جائے کہ توحید احدی کیا ہے اور توحید واحدی کیا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ توحید احدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ درون ذات پروردگار سے ہر قسم کی ترکیب کی نفی کر رہے ہیں، اور توحید واحدی کا مطلب یہ ہے کہ ذات پروردگار کے بیرون سے آپ ہر قسم کی کثرت اور تعدد کی نفی کر رہے ہیں۔ درون ذات پروردگار سے ترکیب کی اگر نفی کی جائے تو اسی کو کہا جاتا ہے توحید احدی، اور بیرون ذات پروردگار سے اگر تعدد اور کثرت کی نفی کی جائے تو اس کو کہتے ہیں توحید واحدی۔ سمجھ میں آئے مولانا؟ البتہ معنی دقیق توحید ذاتی آنس کی، کہہ رہے کہ البتہ توحید ذاتی کا جو دقیق معنی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تنہا ذات خداوند مرکب یا متعدد نیز، ایسا نہیں ہے کہ صرف خداوند متعال کی ذات مرکب یا متعدد نہیں ہے، بلکہ اساساً ترکیب یا تعدد ذات الہی محال ہے، بلکہ بنیادی طور پر ترکیب یا تعدد ذات پروردگار کے لیے محال ہے۔ توحید ذاتی کا دقیق مطلب یہ ہے، اصلا محال ہے کہ ذات پروردگار میں کوئی ترکیب پائی جائے یا کوئی تعدد ہو اس کی ذات میں، نہ خدا مرکب ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ذات پروردگار کے مقابلے میں خدا ہے۔ سمجھ لیں مولانا؟ پیش از بررسی ابعاد توحید ذاتی، توحید ذاتی کے ابعاد اور اس کے پہلوؤں کی بررسی سے پہلے بیان استدلال متکلمان، اور متکلمین نے جو دلیلیں دی ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے جا دارت ضروری ہے
یہ مقام ہے کہ بار دیگر بر ان نقطے تاکید ورزی، ضروری ہے کہ ہم اس نقطے کی طرف تاکید کریں، اس نقطے کی تاکید کریں کہ توحید ذاتی انگونے کی در قرآن و روایات معصومان ہدایہ شدے، کہ توحید ذاتی کو جس طریقے سے قرآن اور معصومین علیہ السلام کی روایتوں نے پیش کیا ہے، قرآن میں بھی توحید ذاتی کا ذکر آیا ہے، روایات میں بھی، لیکن قرآن اور روایات میں توحید ذاتی کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، مطلبی بسیار عمیقس، وہ بڑے گہرے اور عمیق مطالب ہیں، ملایہا و بطون مختلفی دارت، اس کے مختلف رخ ہیں، اس کے مختلف فرق ہیں، اس کے مختلف بطون ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پرت ہٹاتے جائیے، ایک ایک توحید ذاتی کی پرتیں ختم نہیں ہوں گی، آپ اس کی حقیقت تک، اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائے۔ آسان لفظوں میں کہوں گا، اتنا سمجھ لو کہ قرآن اور روایات میں توحید نظری کی جو بحث کی گئی ہے، یا توحید نظری کو جس انداز سے بیان کیا گیا، وہ بڑا مشکل ہے، وہ مطالب بڑے گہرے ہیں، آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ بدیہی اس کے فہم لائحہ عمیق تر ان اصل اعتقادی، یعنی کہ اس اصل اعتقادی کی جو عمیق اور گہری پرتیں ہیں، ان کا سمجھنا بدون برخورداری از مقدمات لازم، مقدمات لازم کے مالک ہوئے بغیر، یا مقدمات لازم کی آمادگی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ مقدمات لازم کو فراہم کریں اور اس کے بغیر توحید ذاتی کی پرتوں کو سمجھ سکیں۔ از ان رو لہذا ضروری ہے باید ہمیشہ بخاطر داشتے باشیم، ہمیں ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ تأمل و جرف نگری بیشتر در آیات قرآن و روایاتی کی در زمین توحید وارث شدے، کہ توحید کے سلسلے میں جو آیتیں اور روایتیں زیادہ تر بیان کی گئی ہیں، اس میں دقت اور اس میں عمیق نظری می تواند مارا، وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بلایہائے عمیق تری از ان اصل اعتقادی، اس اصل اعتقادی کی گہری پرتوں کی طرف رہنمون گردد، ہدایت کرے، یعنی جب تک کہ وہ آیتیں اور وہ روایتیں کہ جن آیتوں اور روایتوں میں توحید کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جب تک کہ ہم ان میں تأمل نہیں کریں گے، دقت نظری سے اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک توحید کے پرتوں کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ توحید کے مختلف پرتیں ہیں، ایک ہٹائیے دوسری، دوسری ہٹائیے تیسری، تیسری ہٹائیے چوتھی، تو اس کے لیے مقدمات لازم کی ضرورت ہے، اور وہ مقدمات لازم کیا ہے مولانا؟ دقت، تأمل، تدبر، غور و فکر سے کام لینا ان آیات و روایات میں جس میں توحید کی گفتگو کی گئی۔ لہذا جب آپ ان آیات و روایات میں تدبر و تأمل کریں گے جن میں توحید کی باتیں کی گئی ہیں، تب جا کر کے کہیں آپ اس اصل اعتقادی کی پرتوں کو پلٹ سکتے ہیں اور تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ توحید کے مطالب آسان نہیں ہے، بڑے پیچیدہ اور بڑے مشکل ہیں، خصوصاً آیات و روایات میں توحید کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے اس کا سمجھنا سہل و آسان نہیں ہے۔ اب بساطت ذات خداوند، اب جو ادھر کہا تھا نا توحید نظری کی جو تعریف کی تھی، ٹھیک، اور اس کے دو رخ بیان کیے تھے، اس میں یہ کہا تھا کہ توحید ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ ذات پروردگار ہر اعتبار سے بسیط ہے۔ تو یہ بسیط ہونے کا، بساطت کا کیا مطلب ہے، ٹھیک، ہم اس کو بیان کریں گے، اب انشاءاللہ کل اسے دیکھا جائے گا۔
تھوڑا تھوڑا پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، زیادہ پڑھ کے نہ سمجھیں فائدہ نہیں ہے.